احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم تبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں، میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی۔ ہاؤلا، وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو؟ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہاؤلا، ہاؤلا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہاؤلا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی۔ اس لیے میں نے، یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے عزیزان من۔ وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین و سامعین، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا ہے سید جواد نقوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ روایت کچھ عرصہ تک سینسر کر کے پڑھتا رہا، اور ہاؤلا کے آگے جو ہے وہ میری جرت نہیں ہو رہی تھی۔ قبلہ صاحب، کیوں آپ کی جرت نہیں ہو رہی تھی؟ کیوں آپ یہ روایت سینسر کر کے پڑھتے رہے؟ آپ یہ روایت عیناً حق اگر پڑھتے تو ہر روز پڑھتے تو ہمیں کبھی بھی دکھ نہ ہوتا، میں یہ آپ کے خلاف ویڈیو نہ بناتا اگر آپ یہ روایت عیناً حق پڑھتے۔ چونکہ آپ نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے مذہب شیعہ کے ساتھ، مذہب شیعہ پر ایک بہت بڑی آپ نے ضرب لگائی ہے، ایسی ضرب کہ وہ کوئی دشمن بھی ایسی ضرب نہیں لگا سکتا تھا جیسی ضرب آپ نے مذہب شیعہ پر لگائی ہے خیانت کر کے۔ اور وہ خیانت ہم انشاءاللہ قرآن مجید سے آپ کی وہ خیانت کو عیاں کریں گے، آشکار کریں گے۔ وہ پوری روایت انہوں نے کیا پڑھی ہے؟ یقولون انہم شیعتنا، کہ وہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، یعنی جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کا مال و متاع لوٹا اور بغاوت کی، کہ وہ لوگ یقولون، وہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں، امام حسن کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو کیا کسی کا دعویٰ کرنے سے اس کو وہ ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، اس کو وہ لیبل لگایا جا سکتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے، اور قرآن مجید سے فیصلہ لیتے ہیں کہ کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، یہ وہی لفظ
جو ہے آیت میں بھی آیا ہے کہ جو ادھر روایت میں تھا یقولو، یہ لفظ ادھر بھی تھا اور ادھر بھی۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے کیا ان کے قبول کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمومنین، نہیں وہ ایمان لائے۔ اللہ نے ان کو مومن کا ٹائٹل نہیں دیا۔ اللہ نے کہا وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کو مومنین کا ٹائٹل اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے ان کے لیے مومن کا لیبل نہیں لگایا، کیونکہ مومن کا لیبل تب لگے گا جو حقیقی مومن بنیں گے۔ تو صرف یہ دعویٰ کرنے سے انسان مومن نہیں بن جاتا۔ تو اللہ نے ان کے لیے کون سا ٹائٹل دیا ہے، ان کو کون سا ان پر لیبل لگایا ہے، وہ اگلی آیت جب آئیں تو آیت نمبر 10 ملاحظہ فرمائیں، فی قلوبہم مرض، یہ اللہ نے ان کے لیے ٹائٹل مقرر کیا ہے، لیبل، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ قلبی مریض ہیں۔ پورے قرآن میں اگر دیکھیں یہی لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ جب رسول اللہ جنگ میں جاتے تھے تو یہ لوگ بہانے تلاش کرتے تھے کہ ہمیں جنگ میں نہ جانا پڑے، یا جو جاتے تھے وہ بھاگنے کی جو ہے وہ تیاریاں کرتے تھے، وہ بھاگ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو پورے قرآن میں مومن کا ٹائٹل نہیں دیا، ان کے لیے مومن کا لیبل نہیں لگایا، ان کو یا تو منافق کا ٹائٹل دیا ہے، منافق کا لیبل لگایا ہے، یا قلوبہم مرض، یہ اللہ نے ان کے لیے لیبل اور ٹائٹل مقرر کیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو جو امام حسن علیہ السلام کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے بغاوت کی یا جنہوں نے مال و متاع لوٹا، ان کو کیسے شیعہ کا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ یہ شیعان علی ہیں؟ ان کو یہ لیبل، ان کے لیے یہ لیبل لگانا کہ یہ شیعان علی ہیں، ان کے لیے یہ ٹائٹل لگانا کہ یہ شیعہ تھے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ مذہب شیعہ کی توہین ہے، یہ شیعت کی توہین ہے، یہ شیعہ اشخاص کی توہین ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے یہ دروازہ بند کر دینا کہ اب کوئی بھی شیعہ نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مذہب شیعہ کو حق جانتے ہیں اور شیعہ ہونے کا ان کو دل چاہتا ہے، مگر جب یہ وہ بیان سنیں گے کہ شیعہ جو ہے قاتلان امام حسن ہے، شیعوں نے امام حسن علیہ السلام پر ظلم کیا ہے، تو وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ ہم جو ہیں ادھر ہی ٹھیک ہیں، ہم شیعہ نہیں ہو سکتے کیونکہ شیعوں نے ظلم کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مذہب شیعہ پر جو ہے وہ ضرب ہے، دوسروں کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ آپ شیعہ نہ ہوں، یہ ظلم جو ہے وہ شیعوں نے کیا ہے۔ در حقیقت وہ شیعہ نہیں تھے۔ آپ جب خود ان سے پوچھیں کہ شیعہ کی کیا اصطلاح ہے تو یہ کہیں گے کہ مولا علی کے پیروکار کا نام شیعہ ہے، جو مولا علی کے پیچھے پیچھے چلے، جو حقیقی معنوں میں پیروکار ہو اسے شیعہ کہتے ہیں، خود یہ اصطلاح بیان کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اب ان پر حقیقی شیعہ کا ٹائٹل اور لیبل کیوں لگاتے ہیں آپ؟ یہ خیانت تھی، اور میرا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغام لوگوں کے لیے آشکار ہو اور لوگ پہچانیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔